اب اسی طرح آگے آئیے، آگے قرات۔ امام بخاری نے جتنے ابواب بنائے ہیں قرات کے ابواب بنائے ہیں، پڑھنے کے، امام کے پیچھے بولیے پڑھنے کے، کوئی باب ترک القرات کا امام بخاری نے نہیں بنایا۔ ترک القرات کا امام بخاری نے باب، یہ بات جب انہوں نے باب ہی نہیں بنایا تو اس کا مطلب ہے ان کا یہ فقہی مذہب ہے۔ اگر آپ کہیں کہ کوئی صحیح حدیث نہ تھی اس لیے باب نہیں بنایا تو یہ بات غلط ہوگی۔ ہم ثابت کر چکے ہیں بھئی صحیح حدیثیں 97,500 تو امام بخاری کو ہی یاد تھی جو انہوں نے صحیح بخاری میں درج نہیں کی، امام مسلم نے لی ہیں اور انہوں نے بھی صحیح کا التزام کیا، وہ بھی صحیح تھی، مگر چونکہ امام بخاری کے فقہی مذہب میں وہ بات نہیں، اوپر اجتہاد میں نہیں، لہذا وہ نہیں لائے۔ اب انہوں نے ترک القرات کا باب نہیں باندھا، امام مسلم حدیث لائے ہیں۔ اب امام مسلم بھی چونکہ رفع یدین کے قائل ہیں، یہ بات سمجھیں، چونکہ رفع الیدین کے قائل ہیں تو ایک حدیث ہے جو ترک رفع الیدین کا باب ہونا چاہیے تھا صحیح مسلم میں بھی، مگر انہوں نے قائم نہیں فرمایا۔ حدیث اور مضمون کی ہے اور انہوں نے ایک اور مقام پہ وارد کی ہے، کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ اور باب سجود التلاوہ، چونکہ اس حدیث میں مضمون سجدہ تلاوت کا آیا ہے تو سجدہ تلاوت کے مضمون کی وجہ سے سجدہ تلاوت کے باب میں امام مسلم یہ حدیث لے گئے، مگر اس سجدہ تلاوت سے پہلے امام کے پیچھے امام کے ساتھ قرات نہ کرنے کا مضمون آیا ہے، اس کا الگ باب نہیں بنایا۔ عن عطاء ابن یسار انہ سأل زید بن ثابت، حضرت عطاء بن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سوال کیا، عن القراءۃ مع الامام، میں نے پوچھا عن القراءۃ مع الامام کہ امام کے ساتھ قراءت کا حکم کیا ہے۔ ٹھیک ہے، باب خلف الامام نہیں آیا، مع الامام آیا ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، امام کے ساتھ قراءت کرے یا نہ کرے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اس کا حکم کیا ہے تو حضرت زید بن ثابت نے فرمایا لا قراءۃ مع الامام فی شیء، کسی چیز میں بھی امام کے ساتھ قراءت جائز نہیں ہے، قراءت نہیں ہوتی۔ یہ حدیث امام مسلم لائے ہیں، بولیے یہ حدیث امام، اور آگے بعد میں فرمایا کہ ان کا خیال ہے کہ والنجم اذا ہوا میں نے حضور کے ساتھ پڑھی اور آپ نے سجدہ نہیں فرمایا، میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اب لا قراءۃ مع الامام یہ باب امام مسلم نے قائم نہیں کیا، اس کو سجود و تلاوت کے باب میں حدیث دے دی۔ اگر کوئی باب اس عنوان سے بھی قائم ہوتا کہ باب لا قراءۃ مع الامام، اور یہ حدیث جہاں سجود التلاوت میں بیان ہوئی تھی وہاں اس باب میں بھی درج ہو جاتی تو پڑھنے والوں کو باب کا عنوان پڑھ کے سمجھ آ جاتا کہ امام کے ہوتے ہوئے قراءت نہیں کی جاتی، تو دونوں معنی نکلتے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ امام حدیث جب ایک باب قائم ہی نہیں کرتا اور احادیث اس باب میں پھر نہیں لاتا یا دوسرے باب میں لاتا ہے تو پڑھنے والے کا ذہن پھر اس طرف التفات نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑا بنیادی نقطہ ہے۔ اب اس کے اوپر میں جو آگے احادیث کوٹ کر رہا ہوں وہ یہ، امام مسلم نے خود امام مسلم نے روایت قائم کی، بیان کی، عن قتادہ فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا وفی حدیث ابی ہریرہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا اخرجہ مسلم وقال هو عندي صحیح، امام مسلم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت قتادہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تو تم چپ ہو جایا کرو، واذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تو تم چپ ہو جایا کرو۔ اب یہ جو حدیث ہے اذا قرأ فانصتوا، جب قرات کرے تو چپ ہو جایا کرو، اب اگر یہ حدیث اذا قرأ فانصتوا کا باب قائم کر کے اس کے نیچے درج کی جاتی
تو فاتحہ یا قرات خلف الامام یا عدم القرات خلف الامام کا مسئلہ سمجھ میں آ جاتا، مگر یہ باب قائم نہیں فرمایا۔ اس کی جگہ یہ حدیث امام مسلم لے گئے ہیں کس باب میں؟ التشہد فی الصلاۃ، نماز میں تشہد کے باب میں لے گئے ہیں۔ جب تشہد کے باب میں حدیث درج ہو گئی، اب وہ جب باب ہی نظر سے نہیں گزرا، تشہد کا باب ہے، تو دھیان کہاں جائے گا؟ یہ تو بیٹھ کے لفظ بلفظ کوئی ارک ریزی کرے گا، راتیں زندگی کی جاگے گا اور ساری زندگی سمندروں میں غوطہ زنی کرے گا، تو نکلے گا کہ یہ حدیث اس مضمون کی تھی مگر اس باب میں نہیں آئی۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو باب قائم ہوئے یہ مصطفیٰ کی حدیث نہیں ہے، یہ ائمہ حدیث کے اجتہاد ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ یہ حدیثیں امام اعظم ابو حنیفہ کو پہنچی تو انہوں نے باب و ترک القراءۃ خلف الامام یہ باب قائم کر کے حدیث لکھ دی، اور یہ حدیثیں امام بخاری مسلم کو پہنچی، انہوں نے دوسرا عنوان قائم کر کے حدیث لکھ دی۔ ترجمۃ الباب بدل گئے، حدیث وہی رہی، اس لیے فقہ حنفی بھی حدیث صحیح پر قائم ہے۔ ایک اور بڑی اہم چیز جو اس میں سمجھنے والی وہ یہ اگلی حدیث ہے، امام ترمذی اور امام مالک لائے ہیں، ترمذی اور امام مالک، بات بڑی اہم ہے۔ امام مالک اور امام ترمذی حدیث لائے ہیں موطا میں اور جامع ترمذی میں، اور قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے جو پڑھ رہا ہوں۔ اور حدیث کیا ہے؟ انہ سمع جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، یقول من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام۔ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص ایک رکعت بھی خواہ پڑھے، امام ایک رکعت بھی پڑھے مگر اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو گویا اس نے نماز پڑھی نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں پڑھی۔ اور ساتھ فرماتے ہیں الا ان یکون وراء الامام، ہاں سوائے اس بات کے کہ اگر وہ امام کے پیچھے باجماعت پڑھ رہا ہو۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا معنی ہے اس کا؟ اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور ایک رکعت بھی خواہ پڑھے اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں، ہاں یہ استثناء ہے اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو پھر کوئی حرج۔ تو معنی کیا نکلا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنا جائز نکل آیا نا، کہ یہ اکیلے پڑھنے کا حکم تھا، امام کے پیچھے پڑھنے کا حکم۔ اب حدیث بڑی واضح ہے، الا ان یکون وراء الامام، حدیث بڑی واضح، الا ان یکون وراء الامام، کہ امام کے پیچھے اگر پڑھ رہا ہے تو پھر یہ حکم نہیں۔ مگر ہوا کیا؟ حدیث یہ ہے، اور اس کو امام ترمذی نے روایت کہاں کیا؟ کتاب الصلاۃ میں۔ اب بڑی توجہ طلب، اس میں امام ترمذی نے باب کیا باندھا ہے؟ میں آج یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں، جو باب باندھے گئے ہیں وہ حدیث نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ کھنگال کے نقطہ سمجھ، جو ابواب باندھے گئے ہیں وہ حدیث رسول نہیں ہیں۔ حدیث رسول وہ ہیں جو نیچے درج ہوئی ہیں، ابواب ہر امام نے، امام حدیث نے اپنے اجتہاد کے مطابق قائم کی ہیں، ترجمۃ الباب ان کا اجتہاد ہے۔ اب حدیث بڑی کلیئر ہے، الا ان یکون وراء الامام۔ اب اس میں کوئی جہری یا سری نماز کا ذکر ہے؟ فجر کی ہو یا مغرب عشاء کی ہو یا ظہر عصر کی، اونچے پڑھنے والی یا آہستہ، کوئی ذکر نہیں ہے نا۔ امام ترمذی نے باب باندھا اور اس میں حدیث لائے، ما جاء فی ترک القراءۃ خلف الامام اذا جہر الامام بالقراءۃ، جب امام جہری نماز پڑھا رہا ہو تو اس کے پیچھے قراءت نہ کی جائے۔ باب یہ قائم کیا جہری نماز کے پیچھے، اور جو حدیث درج کی ہے اس میں جہر اور سر کا سرے سے ذکر ہی نہیں۔ اب آپ سمجھے ہیں؟ اب حدیث کو دیکھیں یا محدث کے عنوان باب کو دیکھیں، بولیے ہمارا مذہب، ہم نے کس پر رائے قائم کرنی ہے؟ چیپٹر کے ٹائٹل پر یا حدیث مصطفی پر؟ لوگوں کو یہ فہم نہیں ہوا، انہوں نے باب کو بھی حدیث کا درجہ دے دیا۔ اب یہ ترمذی شریف میرے سامنے ہے اور آپ حیران ہوں گے، یہ پوری حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی۔ باب نمبر 117 ہے،
اور باب ہے ما جاء فی ترک القراءۃ خلف الامام اذا جہر الامام بہ، جب امام اونچی آواز سے قراءت کر رہا ہو تو اس وقت ترک کر دینا قراءت کا، نہ پڑھنا۔ باب یہ قائم کیا ہے، اور حدیث میں نے آپ کو بتا دی، اس باب میں وہ حدیث بھی درج کر دی ہے جس میں جہر اور سر کا سرے سے، وہ مسلم شریف کی تھی جو میں نے پڑھی، اب ترمذی شریف بھی ہے، کل من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام، یہ اس کا باب ہے۔ تو جہر الامام کا ذکر نہیں ہے حدیث میں، مطلقاً عدم قراءت کا بیان ہے کہ اکیلے پڑھے تو قراءت کرے، اگر امام کے پیچھے ہو تو نہ کرے، حدیث یہ ہے۔ مگر باب مختلف لفظ، جہر الامام کا لفظ لگ جانے کی وجہ سے پڑھنے والوں کا سارا رجحان بدل گیا۔ اب اسی طرح امام احمد بن حنبل کا قول ایک اور حدیث بھی اس میں لائے ہیں۔ اب یہ حدیث امام ترمذی، سنن ترمذی لکھیں، باب نمبر 76، باب نمبر 76 امام ترمذی نے باب قائم کیا۔ میں آج آپ کو بخاری کے باب، حدیث الباب اور ترجمۃ الباب کی بحث سمجھا کر بخاری، مسلم، ترمذی سب کا موازنہ کروا رہا ہوں۔ اب ترمذی کو دیکھیں، ترجمۃ الباب کہتے ہیں عنوان باب، اور حدیث الباب حدیث نبوی جو روایت ہوئی۔ باب امام بخاری نے قائم کیا باب رفع الیدین عند الرکوع۔ کیا باب ہے؟ رکوع کے وقت رفع یدین کرنا، باب کا عنوان یہ ہے۔ جو حدیثیں تو رکوع کے وقت رفع یدین کی ہیں وہ تو اس باب کے تحت آنی چاہیے، آنی، اور وہ حدیثیں جو رکوع کے وقت رفع یدین کا ذکر ہی نہیں ہے، وہ بہتر ہوتا کہ وہ اس باب کے تحت درج نہ فرماتے، ان کے لیے الگ باب قائم ہوتا، تو پھر یہ حنفیہ پر اعتراض نہ آتا۔ اب باب ہے رفع الیدین عند الرکوع، رکوع میں رفع یدین نہیں ہوگا، باب یہ ہے۔ اس میں دوسری حدیثوں کے ساتھ اب میں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اس باب کے تحت امام ترمذی جو حدیث لائے ہیں وہ ایک حدیث یہ بھی ہے، قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا تمہیں حضور علیہ السلام کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ عرض کیا دکھائیں۔ فصلی، پر نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، انہوں نے نماز پڑھی اور سب سے پہلے ہاتھ رفع یدین کیے تکبیر تحریمہ کے بعد افتتاح میں، اور پھر ساری نماز میں کہیں رفع یدین نہیں کیا۔ حدیث ہے ساری نماز میں رفع یدین نہیں کیا، اور درج یہ حدیث کس باب میں کی ہے؟ رفع الیدین عند الرکوع، رکوع کے وقت رفع یدین کرنے کے باب میں۔ حق ہے، ہمارا احترام ہے، یہ ہمارے امام ہیں سب ہمارے سر اور آنکھوں پر، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا کسی پر، کیا مجال، گناہ ہے، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کاش یہ حدیث امام ترمذی اس باب کے تحت درج نہ فرماتے، کیونکہ یہ حدیث اس باب کے تحت بنتی نہیں ہے۔ اس میں وہی حدیثیں لاتے جو رکوع کے وقت رفع یدین کرنے کو ثابت کرتی تھی۔ یہاں تو خود حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور نے پہلی افتتاح کے بعد پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا، یہاں تو نفی ہو رہی ہے باب کی، جو باب کا عنوان ہے اس کی۔ تو کیا طریقہ بہتر ہوتا؟ اس کے لیے اگر آپ ایک دوسرا باب قائم فرما دیتے، باب ترک رفع الیدین الا اول مرہ، یہ باب قائم ہوتا، باب ترک رفع الیدین الا فی اول مرہ۔ تو اب وہ باب قائم نہ کرنے کی وجہ سے حدیثیں چھپ گئی۔